جب جم کر کام کیا جنہوں نے نکالا انہوں نے ہی ساتھ دیا. جتنا ہم جم کے کام کریں گے اتنا اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی, اور جتنی محنت کریں گے اتنی مدد ساتھ ہوگی. المعونہ بحسب المعونہ, کہ جتنی محنت کریں گے اتنی مدد آئے گی. تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہمیں جم کر کام کرنا ہے, جماعتیں ٹوٹ نہ جاویں. یہ جماعتیں بہت ٹوٹ جاتی ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک ساتھی آیا اکیلا چلا آ رہا کہ جی کیا ہوا, کہ میری پوری جماعت ٹوٹ گئی, میں تنہا آیا ہوں. یہ کیوں؟ کہ علاقہ سخت تھا. کبھی امیر صاحب سخت ہوں گے, کبھی علاقہ سخت ہوگا. میرے دوستو بزرگوں انصار نے جو کچھ سیکھا ہے مہاجرین سے, اور ہمیشہ جو انصار آگے رہے نصرت میں, وہ اس پر کہ انصار نے مہاجرین سے سیکھنا طے کر لیا تھا. تم اپنے کاروبار میں نہ لگو, تم اپنی بیویوں کی فکر نہ کرو. میرے پاس 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, تم ایک سے شادی کر لو. میرے پاس 2 دکانیں ہیں, ایک دکان لے لو. میرے پاس اتنی زمین ہے, آدھی زمین لے لو. میرے پاس اتنا مال ہے, تم آدھا مال لے لو. وہاں انصار میں جو کچھ آیا ہے وہ مہاجرین کو ان کی محنت سے فارغ کرنے سے آیا ہے. ان کی نصرت, ان کی ہجرت, انہوں نے ان سے دین سیکھا اور ان کی نصرت اس طرح کی کہ ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کیا اور ان کا استقبال کیا. انہوں نے تو اپنے گھر کھولے ان کے لیے. یہ مسجد تو اللہ کا دربار ہے, مسجد اللہ کا دربار ہے. یہ نبوت کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کے لیے ہم ان کا پورا ساتھ دیں, علاقے والے, محلے والے, بستی والے. یہ انصار کی نقل ہے کہ جو جماعت باہر سے آتی انصار ان کی مدد کرتے, اور مہاجرین کی اس طرح مدد کی ہے وہ تو سب سے واضح ہے کہ قیامت کے لیے انصار نام پڑ گیا ان کا. ایسی نصرت کی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیا کہ آج کے بعد اگر یہ کچھ نہ کریں اور کسی چیز پر مال خرچ نہ کریں تو انہوں نے کام پورا کر دیا. اب اگر یہ خیر کی راہ میں خرچ نہ کریں تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. اتنا خرچ کیا ہے کہ تہائی لشکر کا سوئی تاگا تک دے دیا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہم جماعت میں وقت پورا کریں, جماعت میں ٹوٹے نہ, چاہے جو ہو جاوے, جماعت ٹوٹنی نہیں چاہیے. ایک آدمی نے جماعت میں سے خط لکھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جی مجھے بخار ہو گیا ہے اور میں چاہ رہا کہ جماعت میں سے واپس آ جاؤں. ابھی جواب مولانا صاحب لکھوا ہی رہے تھے کہ اس کو لکھوا رہے تھے کہ نہیں وہیں جم کے رہو, ہرگز واپس نہ آنا. ابھی جواب لکھوا ہی رہے تھے, خط نہیں پہنچا تھا کہ وہ آدمی آ گیا. مولانا صاحب دیکھ کے وہیں سے چیخے, ارے تو واپس آ گیا. مایا کہ حضرت مجھے بخار ہو گیا تھا. مولانا صاحب فرمایا ارے تو وہاں مر کیوں نہ گیا, ارے تو وہاں مر کیوں نہ گیا. اگر تو وہاں مر جاتا تو وہاں ہمارا کام کھڑا ہو جاتا. طبیعت کے ذرا ذرا سے بہانوں پر, آپس کی ذرا سی کھٹ پٹ پر جماتے کہ بھئی مجھے نہیں وقت لگا رہا ہوں, مجھے نہیں چلنا. نہیں, ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں, ہم کسی انسان کے راستے میں تھوڑے ہی ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہوئے, ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے چلیں گے تو اللہ تو دل ہمارے جڑے رہیں گے. اس لیے جماعتیں وقت پورا کر کے آویں, اور نہ کہ جماعتیں نکال کے باہر بھیجیں. اور جب جماعتیں وقت پورا کر لیں تو پھر ان کی واپسی وہ ان کی مسجدوں میں ہو, گھروں میں نہ ہو. اللہ کے لیے جو جماعت گھر واپس آ جاتی ہے وہ گھر کی ہو جاتی ہے. اب جماعتیں مسجد میں آویں واپس, اور مسجد میں آ کر یہ دیکھیں کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے. یہ جو مجمع یہاں جماعتوں میں جانے والوں کے علاوہ ہے, ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ بھی گھروں کو واپس نہ جاویں سیدھے, بلکہ کام کرتے ہوئے اپنی مسجدوں میں جاویں, اور جو مسجد کی کام یہاں بتایا جائے اس مسجد کے کام کو اس طرح کریں. تو یہاں سے بھی جماعتیں جانے والی جو وقت لگانے جا رہی ہیں یہ واپس اپنے گھروں میں نہ پہنچے, اسٹیشن سے اپنی مسجدوں میں جاویں. یہ دیکھیں اس وقت کیا تقاضا ہے. وہ گشت کا وقت ہے, وہ تعلیم کا وقت ہے, وہ مشورے کا وقت ہے, وہ فکروں کے لیے جڑنے کا وقت ہے, وہ ہمارے سیر روزہ لگانے کا ہفتہ ہے, وہ ہمارے
اس وقت کا کوئی بھی تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کریں، اس تقاضے کو پورا کر کے پھر گھر کو جائیں، گھر میں اطلاع کرا دیں کہ جماعت آ گئی ہے۔ یہ سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لاتے تھے تو آپ سیدھے مسجد میں آتے اور مسجد میں آ کر اپنے گھر میں اطلاع کرا دیتے کہ آپ پہنچ گئے ہیں اور مسجد میں قیام فرماتے۔ یہ آپ نے یہی فرمایا ہے کہ جماعت مسجد میں آویں اور گھر اطلاع کرا دو کہ ہم پہنچ گئے۔ تو اس طرح ہمیں جماعتوں کو واپس گھر نہیں پہنچنا بلکہ مسجد میں پہنچنا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اب یہ کام باقی کیسے رہے گا؟ یہ چلے چار مہینے کمائی کیسے باقی رہے گی؟ اس کے لیے مقامی کام ہے۔ مقامی کام کیا ہے؟ کیونکہ مقامی کام یہ ہے کہ مقامی کام کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں عرض کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا۔ یہ مقامی کام ہے۔ جو مسجد والا نہیں بنا ہے وہ مقامی کام کو چاہے لکھ لے، چاہے پڑھ لے، چاہے سیکھ لے، چاہے اس کے مذاکرے کر لے، چاہے مرکز خط لکھ کے پوچھ لے، جو چاہے کرتا رہے، وہ مقامی کام کر نہیں سکے گا جو مسجد والا نہیں بنے گا۔ ایسی بنی اسرائیلی گائے بنا دیا مقامی کام کو، یوں کریں یا یوں کریں، یہ 4 کام ہیں یا 5 کام ہیں، اس میں تلاوت ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں کیا مسجد میں بیٹھنا ہے، اس میں کیا باہر پھرنا ہے۔ اتنے سوالات مسجد وار کام سے متعلق، جتنے سوالات ہو رہے اتنا سخت ہو گیا، ورنہ انتہائی آسان 2 لفظوں کی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا کہ امت میں دین آ رہا تھا مسجد کے راستے سے۔ میرے دوستو بزرگوں، جو شعبہ مسجد سے کٹا ہوا ہے، چاہے مدارس ہوں، مکاتب ہوں، چاہے وہ دین ادارے ہوں، چاہے وہ حکومت کے نقشے ہوں، چاہے وہ تجارتیں ہوں، ملازمتیں ہوں، جو شعبہ مسجد سے کٹا ہوا ہے اس شعبے میں دین نہیں آئے گا۔ یہ طے ہے بات۔ آپ نے ہر ایک کو مسجد والا بنایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ساتھی کے ساتھ باری متعین تھی کہ تم مسجد میں، میں کمائی میں، آج تم کمانے میں مسجد میں۔ یہ ترتیب قائم تھی، ہر ایک کو مسجد والا بنایا تھا۔ تو وہ جو مسجد کے اندر تازہ وحی اور تازہ احکامات اللہ کی طرف سے آتے تھے وہ اس مسجد وار جماعت کے ذریعے سے گھروں میں پہنچتے تھے۔ تو ہر ایک کا تعلق مسجد سے، یہ مسجد وار کام ہے۔ اس نے کیا کہ یہ مسجد ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں، جیسے 5 کام ہر مسجد، 5 نمازیں ہر مسجد کی وہ فرض ہیں۔ ہر ایک جانتا ہے مسلمان کہ 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر عمل نماز کے بنانے پر بنے گا، اسی طرح ہر مسجد کے اندر 5 کام ہیں۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد تو بہت سارے تقاضوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جس طرح بہت سارے کاموں کا نام نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قاعدہ ہے، قومہ ہے، جو کہ سارے کام نماز ہیں، اسی طرح بہت سے کاموں کا نام مسجد ہے کہ اس میں مشورہ ہے، اس میں تعلیم ہے، اس کا گشت ہے، اس میں جماعتوں کی آمد اور رخصت ہے، اس میں فکروں کے لیے جڑنا ہے، اس مسجد کے تقاضوں کے لیے اپنے اوقات کا فارغ کرنا ہے، کیونکہ جب یہ سارے کام ہوں گے تب مسجد بنے گی۔ یہ سارے کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے۔ جسے میں نے عرض کیا کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ذکر کا، ایک تعلیم کا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ فرمایا کلاہما علی خیر، کہ مسجد کے اندر عمل جاری رہے گا تو باہر دین آتا رہے گا، اگر مسجد میں عمل جاری نہیں ہے تو باہر دین کے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ہر امتی اپنا وقت مسجد کے لیے فارغ کرے۔ ہم ہر ایک سے 8 گھنٹے مسجد کے لیے مانگتے ہیں کہ تو 15 گھنٹے اپنی دکان کو دے رہا ہے اور مسائل میں الجھتا جا رہا، حاکم پریشان، تاجر پریشان، مزدور پریشان، ملازم پریشان، تاجر پریشان، دفتر والے پریشان، کیونکہ مسائل کھڑے ہوتے چلے جا رہے اور یہ اپنے غلطان کی محنت بڑھاتے چلے جا رہے کہ جتنی تو وہاں سر پھوڑ رہا ہے اگر 8 گھنٹے مسجد کے لیے فارغ کر لے تو ان سارے مسائل کا حل مسجد میں ہے۔
جب اس لائن کی محنت ہوگی تو اس لائن سے مسائل کا حل سامنے آئے گا، کیونکہ اس لائن کی محنت نہیں ہے، غلط محنتوں سے غلط یقین بن رہا ہے۔ اسی میرے دوستوں بزرگوں، مسجد کی آبادی وہ مسجد کے 5 کام ہیں۔ ہمارے محلے کی مسجد ہے، آج ہی سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ محلے والوں کہ بھئی یہ بتاؤ اس مسجد میں کب سے کب تک کون کون وقت فارغ کرے گا؟ اچھا بھائی کتنے ساتھی جڑ کے بیٹھے کہ ایک محلے کے اگر آدھے بھی بیٹھ گئے وہ کہتا ہوں 50 آدمی تو ہو گئے کم سے کم، ورنہ بہت بنتے ہیں۔ 50 آدمی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اب یہ 50 آدمی وقت طے کر لیں کہ بھائی ان میں کوئی ملازم ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی وہ ہے جس کا کام شام کو ہے، کوئی وہ ہے کہ جس کا ڈیوٹی صبح کی ہے، کوئی وہ ہے جس کی ڈیوٹی دوپہر کی ہے۔ سب بیٹھ گئے سر جوڑ کر، ہم نے طے کر لیا کہ بھائی یہ 10 آدمی صبح کے ہو گئے، یہ 10 آدمی شام کے ہو گئے، یہ 10 آدمی دوپہر کے ہو گئے۔ اگر 8 گھنٹے پر آ جائیں تو سبحان اللہ، پھر تو 3 جماعتیں بن جائیں گی، 8 دونی 16، 8 تیا 24 کہ 24 گھنٹہ مسجد آباد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ابھی کم وقت دے رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے فارغ کر رہے، پہنچنا 8 گھنٹے تک ہے، تو پھر یہ جماعت تیار ہو گئی کہ یہ جماعت اس وقت سے اس وقت تک مسجد کی آبادی کی محنت کرے گی، یہ اس وقت سے اس وقت تک، یہ اس وقت سے اس وقت تک۔ اس طرح میرے دوستو بزرگوں، اگر 12 گھنٹے بھی مسجد آباد ہو جاوے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاوے گی۔ آیا تو 24 گھنٹے کی آبادی پر ہے، اگر 12 گھنٹے بھی قابو میں آ جائے تو بہت تبدیلی دیکھو گے۔ واقعی سب سے عرض کر رہا ہوں، کام کرنے والوں سے بھی عرض کر رہا ہوں اور نئے لوگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، پرانوں سے بھی نئے لوگوں سے بھی، کہ اب اس مسجد کے بھائی اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے کارخانے اور جتنے دنیا کے اندر یہ جو ہے مختلف شعبے چل رہے ہیں، یہ اسٹیشن ہے اور یہ ایئرپورٹ ہے اور یہ حکومت کے جو ہے دفاتر ہیں، کیونکہ یہ 24 گھنٹے چلتے ہیں، 24 گھنٹے میں کام ہوتا ہے، لیکن 24 گھنٹے ایک جماعت کام نہیں کرتی۔ یہ صبح کے ہیں، یہ شام کے ہیں، اس طرح شفٹیں بنی ہوئی ہیں اور جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ جماعت کام کر کے گئی، وہ جماعت آ گئی، یہ گئے وہ آ گئے۔ بتاؤ میرے دوستو، کیا اسٹیشن 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور ایئرپورٹ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے؟ کیا اس میں ایک ہی آدمی کام کرتا رہتا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ اپنی دکانیں چھوڑ دو اور اپنی ملازمتیں چھوڑو اور کارخانوں کو تالے لگاؤ اور دین کا کام کرو، نہیں، یہ ملنگ پن نہیں کہتے ہم۔ ہاں یوں کہتے ہیں کہ ہر امتی اگر مسجد کے لیے اتنا وقت فارغ کر لے جتنا درکار ہے تو مسجد 24 گھنٹے آباد ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر 4 گھنٹے بھی ہماری جماعتیں بن گئیں، جی 4 جماعتیں بن گئی 4 گھنٹے کی، یہ اپنے اپنے وقت میں آویں مسجد کے عمل میں، اور کس طرح کریں کہ بھئی ایک ساتھی 2 ساتھی ہم طے کر دیں تعلیم کرانے والے، اور باقی ساتھی ہمارے محنت کریں، گھر گھر پہ جاویں، دکان دکان پہ جاویں، ایک ایک کو دعوت دیں، ایک ایک کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، اور مسجد میں لا کر ان سے مسجد کے اندر اگر اس نے 10 منٹ فارغ کیے ہیں ہم تو اس کو دعوت دیں گے پورے وقت کی، اگر اس نے 10 منٹ بھی فارغ کر لیے تو 10 منٹ کے لیے اسے مسجد میں لاؤ، اور مسجد میں لا کر جو ہمارے ساتھی مسجد میں موجود ہیں ان کے حوالے کریں، وہ ان کو ایمان سکھلاویں، ان کو تعلیم کے حلقے میں جوڑیں، 5 منٹ ان سے ایمان کی بات ہوگی، 5 منٹ تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، ذہن بنے گا، آگے کے لیے ان کو آمادہ کریں گے۔ اس طرح ہمیں ایک ایک کو مسجد میں لا کر تیار کرنا ہے اور ایک ایک کو مسجد والا بنانا ہے۔ تو ہر مسجد کے 5 کام، اب جب ہماری مسجد میں یہ چہل پہل ہوگی اور لوگ آئیں گے تو اب اس مسجد کا مشورہ بھی قابو میں آئے گا، اس کی تعلیم بھی قابو میں آئے گی، اس کا گشت بھی قابو میں آئے گا، اس کے لیے وقت فارغ کرنا بھی قابو میں آئے گا۔ ہر مسجد کی تعلیم، ہر گھر کی تعلیم وہ کم سے کم میرے دوست بزرگوں 1 گھنٹے تک تو ہونی چاہیے، ورنہ 1.5 گھنٹے تک فرماتے محمد رحمۃ اللہ علیہ اگر ہماری مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے 5 منٹ ہو رہی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن اس کو بڑھاتے رہو کہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے 2 منٹ 4 منٹ، آدھے گھنٹے پر، پون گھنٹے پر، 1 گھنٹے پر روزانہ وقت بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں تک جس طرح تعلیم کرنے کو کہا گیا اس طرح، اسی طرح اپنی مسجد کا گشت ہے،
اسی طرح اپنی مسجد کے سے روزہ ہے کہ ہر مسجد کا ساتھی اپنے ساتھ 10 نئے ساتھیوں کو لے کر نکلے. ہر مسجد سے روزہ کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت، چلے کی جماعت ہر مسجد سے پابندی سے نکلے. ہر مسجد ہمارے محنت کا میدان ہے. ہمارے مسجد کے ماحول میں کوئی ساتھی ایسا باقی نہ رہے جس کے سے روزہ نہ لگ رہے ہوں. اب کیا ہوا کہ جی ہماری مسجد میں 10 ساتھی تھے ذمہ دار. 10 ساتھیوں نے کہا کہ چلو میاں آج 27 تاریخ ہے، آج 27 تاریخ ہے، چلو سے روزہ کی ہماری جماعت نکل جاوے. اور وہ ساتھی تیار ہو گئے اور وہی نکل گئے. محلے والوں کی کچھ خبر نہیں. بھائی بیٹھیو 2 منٹ، ابھی دعا ہونے والی ہے. ارے بیٹھ جاؤ میرے دوستو، ذرا سی بات باقی. ابھی تو میں تو کام یہی کرنا ہے، اللہ جزائے خیر دے. تو میرے دوست بزرگوں، ہمارے مسجد کے ذمہ دار ساتھی وہ یہ نہ سوچے کہ میں جماعت میں نکل جاؤں، بلکہ ذمہ دار ساتھی یہ سوچیں کہ میں اپنے ساتھ نئے 10 ساتھیوں کو تیار کر لوں. تو اس طرح اگر ایک مسجد میں 10 ساتھی ذمہ دار ہیں تو اس طرح ہر مسجد سے 10 ساتھی، ہر مسجد سے 10 جماعتیں نکل جائیں گی. اگر ہر ساتھی طے کر لے کہ مجھے اپنے ساتھ 10 نئے ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے تو ایک مسجد سے 10 ساتھیوں کے ساتھ 10 جماعتیں نکل جائیں گی نہیں. اور اگر یہ سوچا کہ بھائی میں تو مسجد جماعت کا ساتھی ہوں اور کوئی جماعت جاری ہوگی تو میں بھی چلا جاؤں گا، تو عام طور سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک مسجد کے ذمہ دار ساتھی اپنی جماعت لے کے نکل جاتے ہیں. مسجد وار جماعت کے ہر ساتھی کو 27 دن اپنی جماعت بنانے کے مل رہے ہیں. اس لیے یہ 27 دن تک محنت کرے کہ فلاں تاریخ میں ہماری جماعت نکلے گی، تمہارے ساتھ چلو گے؟ اس سے کہو تم اور اپنے ساتھی کو تیار کر لو. اس طرح ہو کر 27 دن میں ایک جماعت سے روزہ کی آسانی سے تیار ہو جائے گی. اب ہمارے مسجد وار جماعت کے ساتھی کیا کرتے ہیں کہ 27 دن تک تو بے فکر پڑے ہیں کیونکہ مسجد سے روزہ لگانے ہیں. اب 27 دن تک بے فکر، اور جب نکلنا